حدیث قصہ میں خود حدیث قصہ کے جو آداب ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی رسول نے کہا کہ وَجَمْعٌ مِّن شِیَعَتِنَا، ہمارے شیعہ جمع ہوں اور اس کا ذکر کریں. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ جو کئی مومنین کی مجلس میں کئی مومنین کے درمیان اس کا تذکرہ ہوگا. تو تنہا کوئی آدمی حدیث قصہ نہیں پڑھتا، بلکہ کم سے کم 3 آدمی ہوں تو جمع کا لفظ آئے گا. تو یعنی ایک ایسی گیدرنگ میں پڑھنے کی چیز ہے کہ جس میں کئی مومنین جمع ہوں اور اس کو پڑھا جائے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمارے ہاں جو جماعت کا تصور ہے، نماز جماعت کا، تو اس میں صرف نماز نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ کئی مومنوں کے ملنے سے کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی مزاج پرسی بھی ہو رہی ہوتی ہے، مسائل بھی پتہ چل رہے ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کا بھی علم ہو رہا ہوتا ہے. جب مومن سے ملتا ہے تو صرف نماز نہیں ہوتی بلکہ کئی اس کے پیچھے ایک پہلو ہیں ملاقات کے. حدیث قصہ ایک ایسی صحبت میں پڑھی جاتی ہے کہ جہاں مومنین جمع ہوں، مجلس ہو رہی ہو یا ذکر خیر ہو رہا ہو یا شب جمعہ ہے، تو اس میں جو دنیاوی فوائد حاصل ہو رہے ہیں، دنیاوی وہ یہ کہ بھئی ایک محبت کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، شناسائی ہو رہی ہے، تعلقات بڑھ رہے ہیں، حالات حاضرہ کا علم ہو رہا ہے، مومنین کی خبر گیری ہو رہی ہے. بے شک یہ ایک معاشرتی پہلو ہے. اس کے علاوہ جب ہم دینی پہلو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مومنوں کی بخشش کا سامان ہو رہا ہے، اس لیے کہ ملائکہ ہاتھ اٹھا مطلب پروں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں مغفرت کی. تو جو حدیث قصہ پڑھے گا وہ بخشا ہوا اٹھے گا اس فرش سے جہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم جب اپنی زندگی میں اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اگر اس کی صنعت کی طرف جائیں تو جس کو شوق ہے وہ چلا جائے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ خود حدیث قصہ کی ایک سند ہے. بے شک. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جید علماء جب ان کی خدمت میں کوئی حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میری پریشانی دور ہو جائے، تو انہوں نے حدیث قصہ کا نسخہ تجویز کیا. کیا کہنا. آیت اللہ شہاب الدین مرشی کے جو حدیث قصہ کے بہت زیادہ قدردانوں میں تھے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ مفاتیح الجنان جو ہے جی شیخ عباس قمی اس کی سند میں آتے ہیں حدیث قصہ کی، لیکن انہوں نے مفاتیح میں حدیث قصہ شامل نہیں کی تھی، حالانکہ اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وہ تو خود راوی تھے حدیث قصہ کے. شہاب الدین مرشی نے مفاتیح میں حدیث قصہ کو شامل کیا. سبحان اللہ. اس شرط پہ کہ وہ راوی ہیں شیخ عباس قمی اس حدیث کے. اچھا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کسی نے آ کے کہا کہ آغا میں رزق کی تنگی میرے یہاں بہت ہے، اچھا، تو آپ کوئی ایسا عمل بتا دیں. اچھا، لوگ سمجھتے تھے کوئی قرآن کا سورہ ہوگا، بالکل، یا اللہ کے اسماء الحسنہ کی کوئی ورد کرنا ہوگا، یا تسبیحات ہوں گی، دعائیں ہوں گی، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ تم حدیث قصہ کی تلاوت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح کسی نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور کوئی دوا مجھ پہ اثر نہیں کر رہی ہے، تو آیت اللہ جواد تبریزی انہوں نے کہا کہ تم حدیث قصہ کی کامل اور اکمل ایک ذکر ہے. ہاں، تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں اور اس پر مستقل کتابیں فارسی میں موجود ہیں ان واقعات پر اور ان کرامات پر کہ جس کا تعلق حدیث قصہ سے ہے. اور علماء کا بیان ہے کہ یہ اتنی بابرکت اور اتنا مبارک تذکرہ ہے کہ لوگوں نے بطور دوا بھی اس کو پڑھا، بطور شفا بھی پڑھا، سبحان اللہ، بطور برکت بھی پڑھا. یعنی شہزادی کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ہے. کیا کہنا ہے کہ اگر مریض بھی پڑھ لے تو شفا ہو جاتی ہے.